پاکستان میں اگر سب سے جو ہیلتھ سسٹم ویک ہیلتھ سسٹم ہے وہ گلگت بلتستان کا ہے. آپ کے میڈیکل کالج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پروفیسر بھی ہونا چاہیے اس کنسرن اسپیشلٹی کا, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہونا چاہیے, اسسٹنٹ پروفیسر ہونا چاہیے, ایس آرز ہونے چاہیے, جو کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک نیڈ بیس پہ اس ہیلتھ سیکٹر کو چلایا گیا ہے. ڈاکٹرز کو آپ انسینٹیوز دیں, ان کو اسپیشلٹی کے لیے بھیجیں تاکہ وہ وہاں سے جب آئیں گے تو تبھی اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. ہر اسپیشلٹی میں, صرف ایک نہیں, ہر اسپیشلٹی کے اندر یہ ریکوائرمنٹس ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی. وہ جب بھی آتے ہیں دیکھو ان کا اپروول ہوتا ہے, کسی بھی کالج کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. آپ کالج تو بنائیں, اگر وہ ریکگنائز نہیں ہو تو آپ کی تو ڈگری ہی جو جن کو آپ دیں گے وہ تو آن نہیں کی جائے گی. فلٹرائزیشن کا جو پروسیس ہے سب سے جو ڈیفیکلٹ ہے وہ میڈیکل کے اندر ہے. ابھی تک میں ابھی جو انسینٹیو ابھی دیا ہے پے ریز والا, اس سے تھوڑی میری پے بڑھ گئی. ادروائز آئی واز گیٹنگ آئی تھنک اپروکسیمیٹلی 90,000 پے آفٹر سرونگ 7 years in Gilgit Baltistan. My pay was less than a driver in judiciary. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے عوام تک. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ میڈیکل کالج کے اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا ضروریات زندگی ان کو چاہیے ہوتا ہے, مین کی مطلب ہیومن سورس کی شکل میں, مٹیریل مطلب بلڈنگ کی شکل میں, بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک میڈیکل کالج کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. آج کے پروگرام میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی, میڈیکل کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں ڈاکٹر بہادر شاہ. ان سے ہم پوچھ لیں گے ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جب فرسٹ ایئر میں جاتا ہے, فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل ایئر دین ہاؤس جاب تک کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, اور گلگت بلتستان میں جب میڈیکل کالج اسٹیبلش کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے یہ ریکوائرمنٹس یہاں پہ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا, گلگت بلتستان میں میڈیکل کالج کا بھی جو ہے نا اعلان ہوا ہے, بہت جلد جو ہے نا اس پہ کام شروع ہوگا. تو ایک میڈیکل کالج کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہاسپٹل کو کس لیول کا ہونا چاہے, جو فرسٹ ایئر سے لے کے اینڈ ٹرم تک آپ لوگ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں, وہ کون کون سے مراحل ہوتے ہیں, کائنڈلی ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی بی پلس کا میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں, تھینک یو کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں جو آپ کا پروگرام اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے, اور موقع کے مناسبت سے, کیونکہ جیسے آپ کو پتہ کہ ہماری صوبائی حکومت گلگت بلتستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے اندر میڈیکل کالج بنانے جا رہے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے ضروریات کیا ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میڈیکل کالج کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کے ساتھ ٹرشری کیئر ہاسپٹل کا ہونا ضروری ہے, جو کہ گلگت بلتستان میں اب تک کوئی ایک بھی ٹرشری کیئر ہاسپٹل نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں, جیسے آپ کا کوسچن ہے کہ فرسٹ ایئر سے فائنل ایئر تک کون سی ریکوائرمنٹ ہے, سب سے پہلے میڈیکل کے اندر ہم ان کو براڈلی ڈیوائڈ کرتے ہیں. کلینکل سائڈ ہوتی ہے ایک, اور ایک بیسک سائڈ ہوتی ہے. بیسکس میں آپ کے ہوتے ہیں انیٹمی ہوتی ہے, بایو کیمسٹری ہوتی ہے, فزیولوجی ہوتی ہے, فارماکولوجی, پیتھولوجی, فارنسک میڈیسن ہوتی ہے. پھر کلینکل سائڈ پہ جب آتے ہیں تو یہ تمام جیسے جنرل میڈیسن ہے, جنرل سرجری ہے, پھر اس کے اندر آپ آپتھلمولوجی ہے, ای این ٹی ہے, نیورولوجی ہے, کارڈیولوجی ہے, آرتھوپیڈکس ہے, انیستھیزیا ہے. یہ تمام جو ہیں یہ کلینکل سائڈس کے ہیں. تو بیسکس الگ, کلینکل الگ ہیں. بیسکس ہمارے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر تک ٹوٹلی میڈیسن کے اندر آپ کو بیسکس پڑھایا جاتا ہے, جو کہ گلگت بلتستان کے اندر اب تک بیسک کا کوئی ایک بھی کوئی فیکلٹی پرسن نہیں ہے. دوسری چیز, آپ کے پاس ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر تمام اسپیشلٹیز ہونی چاہیے, جس میں جو میں نے ابھی نام لیے وہ ہیں. اسی طرح آپ کے پاس نیفرولوجی ہونی چاہیے, نیورو میڈیسن ہونی چاہیے, نیورو سرجری ہونی چاہیے, ڈرمٹولوجی ہونی چاہیے, اس کے علاوہ آپتھلمولوجی ہے, اینڈوکرائنولوجی ہے, ہیمیٹولوجی ہے. اسی طرح مطلب بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں, ان سب کے وارڈز ہونے چاہیے. پھر ان میں فیکلٹی ہونی چاہیے. آپ کے میڈیکل کالج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پروفیسر بھی ہونا چاہیے اس کنسرن اسپیشلٹی کا, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہونا چاہیے, اسسٹنٹ پروفیسر ہونا چاہیے, ایس آرز ہونے چاہیے, جو کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک نیڈ بیس پہ اس ہیلتھ سیکٹر کو چلایا گیا ہے کہ لوگوں کی صحت کی سہولیات جتنی دے سکتے ہیں, باقاعدہ پراپر انفراسٹرکچر جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اب اگر صوبائی گورنمنٹ نے میڈیکل کالج کو اسٹیبلش کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ان کو آپ کے پاس دیکھیں ٹرینڈ ٹیکنیشینس نہیں ہیں, ٹرینڈ پیرامیڈکس نہیں ہیں, جو کہ ایک اہم جز ہیں میڈیکل کالج ہو یا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہو. تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو جتنے مطلب وہ ہیومن ریسورس لے کے ان کو ٹرین کر سکتے ہیں ابھی سے کرنا شروع کریں. بیسک سائٹس پہ توجہ دیں, انسینٹیوز دیں تاکہ لوگ جا کے فزیولوجی, انیٹمی جو
गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक भी नहीं है वो ज़रूरियात हैं. अगर वो ना हो तो आप किस तरह पढ़ाएंगे? अप डाउन से तो लाएंगे, लेकिन आप सारे के सारे अप डाउन से लाएंगे, वो मतलब इस तरह तो सिस्टम को मतलब ऐसे नहीं चला सकते हैं जिस तरह चल. आपके पास अपना होना चाहिए, आपके अपने इंडक्टीज होना चाहिए, सबसे अभी से बल्कि शुरू करना चाहिए. तमाम बेसिक साइट्स के जो हमारी वो हैं उसके लिए डॉक्टर्स को आप इंसेंटिव्स दें, उनको स्पेशलिटी के लिए भेजें, ताकि वो वहाँ से जब आएंगे तो तभी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे. राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसर आपका कहना ये है, जो आपकी गुफ्तगू का लुब्ब लुबाब कि जो फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं उसमें आप बेसिक्स पढ़ते हैं जिन, और उसके बाद फिर जो है ना आपने 1 बाई 1 कार्डियोलॉजी, मतलब यूरोलॉजी वगैरह वगैरह जितने भी थे इनके आपने नाम गिन के बता दिए. ये जो है ना आपने फील्ड्स पढ़ने हो, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि स्पेशलिटी भी होनी चाहिए फैकल्टी की, और देन आपका टेक्निकल जो टेक्नीशियन है पैरामेडिक्स उसका भी होना लाजमी है. बिल्कुल. अब देखें ना, आपके पास पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई एक भी प्रोफेसर नहीं है किसी भी स्पेशलिटी. आप मेजर स्पेशलिटी लें या कोई सब स्पेशलिटी लें, नो डाउट गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बेहतरीन किस्म के डॉक्टर्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, बट दे आर नॉट प्रोफेसर्स. इवन मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1-2 अगर कोई हैं जिन्होंने किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वहाँ कोई एज अ SR या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर सर्विसेज दिए हैं तो दिए हैं. अदरवाइज यू डोंट हैव इवन अ सिंगल प्रोफेसर इन होल प्रोविंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान. आपको हर स्पेशलिटी में, सिर्फ एक नहीं, हर स्पेशलिटी के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की. वो जब भी आते हैं, देखो उनका अप्रूवल होता है, किसी भी कॉलेज को रिकग्नाइज किया जाता है. आप कॉलेज तो बनाएं, अगर वो रिकग्नाइज नहीं हो तो आपकी तो डिग्री ही जो जिनको आप देंगे वो तो ऑन नहीं की जाएगी. क्यों? क्योंकि आपके पास फैकल्टी है. फैकल्टी के अंदर आप देखें, लेट सपोज अभी मैं जिस स्पेशलिटी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ डर्मेटोलॉजी, तो आपके पास यहाँ पे अगर डर्मेटोलॉजी को आपने एस्टेब्लिश करना है प्रॉपर एज ए स्पेशलिटी हो और एक बार, तो आपके पास प्रोफेसर होना चाहिए. नेक्स्ट टू प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर, आफ्टर दैट असिस्टेंट प्रोफेसर, SRs होने चाहिए. तो डर्मेटोलॉजी का पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपके पास एक भी प्रोफेसर नहीं है. इसी तरह आप कोई भी स्पेशलिटी उठाएं, आप एनेस्थीसिया उठाएं, पूरे प्रोविंस के अंदर आपके पास एक भी फीमेल एनेस्थेटिस्ट नहीं है. मजबूरन हमारे मेल एनेस्थेटिस्ट जो भी वो उनकी भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लेकिन वो करते हैं. तो हमें सबसे पहले जो डॉक्टर्स की तादाद है, जैसे हम इस मौके की मुनासिबत से मैं सूबाई हुकूमत को मतलब उनकी तारीफ़ करना मैं ज़रूरी समझूंगा कि जो इन्होंने मेडिकल कॉलेज का अनाउंस किया है, जो हमारे तीनों रीजनल हॉस्पिटल्स हैं उनके अपग्रेडेशन और उनके लिए जो बजट रखा है, उसके अलावा अभी रिसेंटली जो रेगुलराइजेशन हो गई, इसी तरह जो अभी डेपुटेशन पॉलिसी बनी है, इवन जो डॉक्टर गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट का एम्प्लॉई नहीं है वो भी स्पेशलाइजेशन करेगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बल्तिस्तान उनको स्टाइपेंड देगा इक्वल टू वो जो एक यहाँ के आपके रेगुलर एम्प्लॉई वहाँ जाके ट्रेनिंग करेगा उसको देंगे. तो इन चीज़ों में मैं गवर्नमेंट को ज़रूर दाद दूंगा. लेकिन कुछ डॉक्टर्स को जो नई हेल्थ पॉलिसी बनी है उसमें से कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सफ़र भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हुकूमत को सोचना चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब, अलमुख्तसर कहना ये है कि PMDC की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने अगर मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करना है तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, SR, ये सारा का सारा होना लाजमी. तो ये वैसे जो है ना बिगिनिंग है, अच्छे की जो है ना उम्मीद रखनी चाहिए, बेहतरी की तरफ गिलगित बल्तिस्तान जा सकता है. अच्छा, इसके अलावा जो है ना डॉक्टर साहब, आप खुद जो है ना, ज़ाहिरी बात है जहाँ से आप MBBS करके आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ जो है ना हेल्थ सेक्टर में मिसिंग देखते हैं आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ सेक्टर? ज़ाहिर बात है अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान आप घूमे होंगे, आपने सर्व किया होगा, कौन सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप लोग मिसिंग करते हैं जिनको हुकूमत को जो है ना एड्रेस करना मतलब पे लाजमी है? देखें, अगर क्वेश्चन जो आप कहें कि कौन सी चीज़ें, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में अगर सबसे जो हेल्थ सिस्टम, वीक हेल्थ सिस्टम है वो गिलगित बल्तिस्तान का है. क्योंकि पूरे प्रोविंस के अंदर आपके पास ना मेडिकल कॉलेज है ना टर्शरी हॉस्पिटल है. सबसे पहले तो यही मिसिंग है. हमारे पास मेडिकल कॉलेज और टर्शरी केयर हॉस्पिटल, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसमें जो मिसिंग चीज़ें हैं, एक तो आपके पास सबसे पहले देखें डॉक्टर्स की तादाद की कमी है. अगर कुछ हमारे वज़रा हजरात बिल्कुल वो काम भी कर रहे होंगे, मेहनत भी, लेकिन आप देखें, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्टोर, उसके अंदर एक स्पेशलिस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है. आपके गिज़र के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी शायद 1-2 गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट ने भेजा, अदरवाइज देयर वाज नॉट अ सिंगल स्पेशलिस्ट इन होल डिस्ट्रिक्ट. इसी तरह आप नगर लें, आपके नगर के अंदर एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है. तो पहले तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेशलिस्ट को तैनात करें ताकि वो सर्विसेज दें. अब एक मेडिकल ऑफिसर के ऊपर आप सारा बर्डन छोड़ेंगे और स्पेशलिस्ट नहीं होगा तो वो तो उस लेवल की वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो होनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से हमारे अंदर फिर उसके बाद आपके पास इक्विपमेंट्स काफ़ी कोशिश कर रही है, सबका गवर्नमेंट्स ने भी की, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने भी इक्विपमेंट्स अब काफ़ी आए हैं, लेकिन वो भी नाकाफ़ी हैं. सिर्फ देखें ना, आपके पास गिलगित के सिटी हॉस्पिटल, ऊपर PHQ, सिकरदू या चिलास के, ये 3 हॉस्पिटल्स तो नहीं हैं.
آپ کے کھرمنگ میں بھی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کے دار التنگیر میں بھی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو نگر کے اندر بھی ہونا چاہیے, آپ کے غزر میں بھی ہونی چاہیے, ساری ہاسپٹلس بھی اکوپڈ ہونے چاہیے, اکوپمنٹس ہونی چاہیے ساری. اور اب جو کچھ اکوپمنٹس ہیں ان کو رن کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں ہے, ٹیکنیکل پیرا میڈیکل سٹاف نہیں ہے, ان کو بڑھانا پڑے گا, نرسنگ سٹاف کو ویل ٹرین کرنا پڑے گا, ان کی ٹریننگس ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ ہمارے پاس گلگت بلتستان کے اندر کوشش کر رہی ہے, ہماری مطلب حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں, ہمارے ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں, لیکن جب تک آپ مین پاور جو ہیومن سورس ہے اس کو انکریز نہیں کریں گے, آپ کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں ہوں گے جو اکوپمنٹس کو رن کریں, جو وارڈس کے اندر سروسز دیتے ہیں وہ نہیں ہوں گے, تو آپ کا ہیلتھ سسٹم کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے, کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ ٹیکنیکل سٹاف کی ریکوائرمنٹ مستقبل قریب میں ایگزسٹنگ سچویشن جو گلگت بلتستان کی ہے اس میں اس کی بڑی ضرورت ہے. بالکل, آپ دیکھیں نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کالج بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ, اور اللہ کرے کہ بہت جلد بنے, گورنمنٹ بنا رہی ہے, ہم لوگ نہیں, گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان. بالکل, آپ دیکھیں آپ کی فرسٹ ایئر کے سبجیکٹس ہیں 3, انیٹمی, فزیولوجی, بایو کیمسٹری. اب ان تینوں کی لیبس ہوتی ہیں, لیبارٹریز. اسی طرح ڈائسیکشن ہالز ہوتے ہیں, وہاں اندر آپ کی ڈیڈ باڈیز کو جب ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے فرسٹ ایئر کے اندر, تو ان ڈیڈ باڈیز کو ان کی ڈائسیکشن ہوتی ہے, ان کے ہر باڈی آرگن سسٹمس اور جو پارٹس ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے پریکٹیکل کر کے. اب اس کے لیے آپ کے پاس اسٹاف, ٹیکنیکل اسٹاف کی تو ضرورت ہے. آپ کو کولڈ ہاؤسز ہی آپ کے پاس نہیں ہے جہاں اندر آپ ڈیڈ باڈیز کو اسٹور کریں. آپ کی لیبارٹریز ہیں ہی نہیں, گلگت بلتستان کے اندر ایسی ایک بھی لیب نہیں ہے جس کے اندر میڈیکل اسٹوڈنٹس کو آپ ٹرین کریں, چاہے وہ فزیولوجی کے حوالے سے ہو, چاہے فارماکولوجی کے حوالے سے ہو, انیٹمی ہو, بایو کیمسٹری ہو, کوئی بھی ہو. تو اس کے لیے لازمی بات ہے لیب چلانے کے لیے تو آپ کے پاس ٹیکنیشینس ہونے چاہیے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہونے چاہیے, آپ کے پاس ڈیمونسٹریٹرس چاہیے. میڈیکل کالج کے اندر ہر اسپیشلٹی میں ڈیمونسٹریٹرس وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پریکٹیکلس کرواتے ہیں, جو آپ کو مطلب ڈائسیکشنس کرواتے ہیں. ان سب چیزوں کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. گورنمنٹ کے اندر مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیت پہ کوئی شک نہیں ہوگا, لیکن بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. صرف اناؤنسمنٹ دے آر ناٹ انف. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ ینگ ڈاکٹرس کے جو ہے نا ان کارواں میں آپ بھی شامل ہیں, ظاہری بات ہے آپ لوگ گلگت بلتستان کے بہتر مستقبل کے لیے یہ مطلب ویژن لے کے, یا یہ جو ہے نا مطلب ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا جذبہ لے کے آپ لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے گلگت بلتستان میں سرو کر سکتے. مستقبل قریب میں جب میڈیکل کالج بنے گا, ڈیفینیٹلی بنے گا, اس وقت آپ لوگ سرو کر سکتے ہیں. آپ لوگ کوشش کیجیے گا. بالکل, ہماری کوشش مطلب تب تو ہم بہت زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ دیکھیں یہ اس میں ہمارے ڈاکٹرز کا فائدہ ہے. اب آپ کے پاس بہترین ڈاکٹرز ہیں, جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس نیورو سرجری کے ایکسپرٹ ڈاکٹر سدیر جو آئے ہیں یہاں پہ, یا میڈیسن کو آپ لے لیں ڈاکٹر رازق صاحب ہیں, آپ کارڈیولوجی میں ڈاکٹر اپنا, میں نئے نیو ڈاکٹرز کی بات کروں, باقی تو ہمارے ڈاکٹر عمران صاحب اور اس طرح بہت سارے ایسی فیکلٹی ہے جو شاید پورے پاکستان لیول پہ ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہوں. بٹ دیکھیں نا ان کا ٹیچنگ والا عمل نہیں ہے. جب وہ ٹیچنگ کریں گے تو ینگ ڈاکٹرز کو بھی پڑھائیں گے, ان کے اپنے نالج میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس وارڈز اور اسپیشلٹیز ہیں نہیں تو وہ او پی ڈی تو کریں گے, مریض کو اچھی سروسز دیں گے, لیکن جو ان کا پوٹینشیل ہے جو وہ دے سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, جو نئے نیو جنریشن ہے, ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں ان کے لیے, وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کے پاس میڈیکل کالج ہوگا, وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہوگا. اور میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک اہم جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے گلگت بلتستان میں ایک چیز کی کمی ہے سر. آپ کے گلگت, سکردو اور چلاس میں اسپیشلسٹ کافی سارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جن ڈسٹرکٹس میں نہیں ہیں ادھر یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک سورس والا ہے وہ 20 سال گلگت کے اندر بیٹھ گیا کہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرے, اور جو سورس نہیں ہے وہی پورے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں پھرتا رہے. نہیں, یونیفارم پالیسی بنائے, سب کو اکراس دی بورڈ ٹریٹ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مطلب المختصر ہم یہ کہ ابھی آپ لوگوں کا ایک امتحان شروع ہوئے ویسے ڈاکٹرس کا, نیا میڈیکل کالج بھی سٹارٹ ہوگا, ڈیفینیٹلی جو ہے نا ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی ہاسپٹلس ہوں گے وہ اپ گریڈ بھی ہوں گے, ان کو ویل ایکوپ بھی کیا جائے گا. عموماً جو ہے نا معاشرے میں ہم کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں, لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں ڈاکٹرس مطلب وہ اپنے انسینٹیوز کو یا اپنے مفاد کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں, علاقے کے مفاد کو کم رکھتے ہیں. یہ بھی شکایت کرتے ہیں ابراڈ کئی ڈاکٹرس جو ہے نا سرو کر رہے ہیں, ملک کے دیگر صوبوں میں, شہروں میں سرو کر رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو گلگت بلتستان کو سرو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے. ابھی بالکل ہماری ضرورت ہے, لیکن دیکھیں آپ اگر کمپیئر کریں تو ایک ڈاکٹر واحد پاکستان کے اندر سب سے جو فلٹرائزیشن کا جو پروسیس ہے, سب سے جو ڈیفیکلٹ ہے وہ میڈیکل کے اندر ہے. آپ کو تھرو آؤٹ کیریئر آپ جب ٹاپ رینک میں رہیں گے اور انٹری ٹیسٹ میں پورے پاکستان لیول پہ آپ یا پروونس کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں, تب بھی آپ جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں. پھر 5 سال آپ کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب, پھر 5 سال کی کوئی بھی اسپیشلٹی آپ کرتے ہیں. اتنے سال پڑھ کے محنت بھی کر رہے ہیں,
آپ کریم آف نیشن بھی, آپ کی بھی ضروریات ہیں, ضروریات زندگی آپ کے بھی پورے ہونے چاہیے. ابھی جو انسینٹیو ابھی دیا ہے پے ریز والا, اس سے تھوڑی میری پے بڑھ گئی. ادروائز آئی واز گیٹنگ آئی تھنک اپروکسیمیٹلی 90,000 پے آفٹر سرونگ 7 years in گلگت بلتستان. مائی پے واز لیس دین اے ڈرائیور ان جوڈیشری. ہمیں تو جو ہے میرے خیال سے پاکستان میں جو ہیلتھ سسٹم کے اندر جو سب سے کم مراعات ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہیں, لیکن ہمیں ان مراعات اور وہ نہیں ہے. جب ہمیں سروسز اپنی قوم کو دینے تو تب ہم تنخواہ دیکھ کے نہیں دیں گے, تب ان مراعات پہ انشاءاللہ وی ول گیو آور فل ٹو دا ہیلتھ سسٹم. ہیلتھ جو ہاسپٹلس ہیں, جو ہمارے جتنا بھی ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر ہم اپنا پورا آؤٹ پٹ دینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہم گلگت بلتستان کی قوم کے پیسوں سے ڈاکٹر بنے ہیں. ہمیں یہاں سے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے جو پیسہ دیا ہے وہ قوم کا پیسہ ہے, گلگت بلتستان کا. تو یہ ہم چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری ذمہ داری ہے, لیکن انشاءاللہ ہم پوری خلوص دل سے گلگت بلتستان کی قوم کو سرو کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں گے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ٹائم کی بہت کمی, آخر میں کوئی ایسا پیغام گلگت بلتستان کی قوم کو اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف میڈیکل. دیکھیں, گلگت بلتستان کی حکومت کو تو میں نے جو چیزیں کافی ابھی آپ سے ڈسکس کی ان پر ان کو توجہ دینا چاہیے. بیسک سائٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈاکٹرس جو ہمارے پاس بہترین ڈاکٹرس ہیں ان کے ایک بورڈ بنانا چاہیے, جس میں پی ایم اے اور وائی ڈی اے ہیں, ڈاکٹر اعجاز ایوب صاحب ہیں, ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں. ان کو آن بورڈ لے لیں تاکہ یہ بتا سکتے ہیں آپ کے پورے گلگت بلتستان کی جو اسمبلیز میں اس وقت تو جو قانون سازی کرتے ہیں, جو ہمارے نمائندے ہیں, ان میں سے تو کوئی ایک بھی ڈاکٹر وہاں موجود نہیں ہے. ان کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ان کو پتہ تو اسی انسان کو ہوگا جو اس پروسیس سے گزر کے آیا ہوگا. دوسری جو میں گلگت بلتستان کی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ آپ پرائمری جو ہیلتھ سسٹم ہے نا, پرائمری, اس پہ گورنمنٹ کو اور قوم کو بھی توجہ دینا چاہیے. گورنمنٹ کو اس طرح توجہ دینا چاہیے کہ جیسے ورٹیکل پروگرامس ہیں ہمارے, ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن ہے, مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہے, جو ویکسینیشن پروگرامس ہیں, یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کا حصہ ہیں. جب اس میں قوم تعاون کر سکتی ہے, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے پوری قوم کو وہاں تک پہنچ کے, جب اگر ہم اپنا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو پرفیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر پر برڈن ہی نہیں جائے گا. جب پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم اس میں ڈیفیسٹس ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ برڈن آپ کے پاس یا سیکنڈری ہیلتھ سسٹم میں پڑنا ہے یا ٹرشری میں پڑنا ہے. تو پوری قوم کو چاہیے کہ جتنے ویکسینیشن پروگرامس ہیں, امیونائزیشن ہے, مدر اینڈ چائلڈ ہے, اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ سارے دونوں طرف سے میوچول مطلب رول پلے کرنا چاہیے تاکہ گلگت بلتستان کی قوم کو ہم ایک صحت مند معاشرے میں صحت مند انسانوں کو فروغ دے سکیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ ہمارے پروگرام میں آئے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر بہادر شاہ صاحب. ڈاکٹر بہادر شاہ صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ بحیثیت ایک طالب علم جو میڈیکل کالج میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل ایئر اینڈ دین ہاؤس جاب تک. ڈاکٹرز جو ہے نا قوم کے لیے کریم کی مانند ہیں. گلگت بلتستان کا کریم ہے ڈاکٹرز, اور ہیلتھ سسٹم کا ناظرین آپ خود بہتر جانتے ہیں. اکراس گلگت بلتستان کیپٹل سٹی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ریجنل ہاسپٹلس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو چاہے کہ یہ جو جو ٹیکنیشینس ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کی کمی گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہے, ان کو پورا کرے. اور قوم سے بھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اپیل کی, جو مطلب پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم میں ان میں قوم کا تعاون اشد ضروری ہے, کیونکہ جو امیونائزیشن ہے, مدر اینڈ کیئر ہیلتھ ہے, ان میں اگر یہ تعاون کریں عوام تو جو سیکنڈری یا جو ہے نا مطلب آپ کے ٹرشری جو کیئر سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ برڈن کم ہوتا ہے. ہم سب کو چاہے کہ گلگت بلتستان کو ایک صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے اپنے حصے کی اینٹ رکھیں, کیونکہ اسی میں انسانیت ہے, اسی میں مسلمانیت ہے, اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.